علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر نامی کتاب میں بڑا خوبصورت واقعہ یہ بیان کیا ہے جو حسن معاشرت، آپسی میل جول اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑا ہی نصیحت آموز ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بہت مالدار شخص تھا۔ ایک مرتبہ اس کا یہ دل چاہا کہ میں حج سے فارغ ہو کر کے آؤں، لہٰذا اس نے حج کا ارادہ کیا۔ جب وہ حج کو جانے لگتا ہے تو وہ اپنی کچھ رقم، اپنی کچھ امانت ایک شخص کے پاس میں رکھ کر کے جاتا ہے جو بہت امانت دار شخص تھا، جو نیک اور دیندار شخص تھا۔ بہرحال یہ شخص حج کے لیے چلا جاتا ہے، ادھر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ کفن دفن کر دیتے ہیں، ادھر سے یہ شخص واپس آتا ہے اور واپس آنے کے بعد میں لوگوں سے معلوم کرتا ہے کہ فلاں شخص کہاں ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ تو انتقال کر چکا ہے۔ اس کے گھر والوں سے معلوم کیا جاتا ہے کہ کیا اس نے کوئی وصیت، کسی امانت کے بارے میں آپ کو بتایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ اس نے آپ کی امانت یا کسی کی امانت کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے کہ میری تو بہت بڑی رقم یوں ہی برباد ہو جائے گی۔ یہ قاضیوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، ان سے اپنی فریاد رکھتا ہے، ان سے اپنی بات سناتا ہے۔ لہٰذا اس کو کچھ علماء مشورہ دیتے ہیں، کچھ اللہ والے مشورہ دیتے ہیں کہ جاؤ، اگر وہ شخص اچھا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے یہاں اچھا ہوا ہوگا تو تم زمزم کے کنویں پر جاؤ اور جانے کے بعد میں اس شخص کا نام لے کر پکارو۔ اگر یہ شخص بہتر ہوگا اور اللہ نے اس کی اس امانت داری کو اور دنیا کی نیکیوں کو قبول کیا ہوگا تو یہ شخص ضرور تمہیں آواز دے گا، تو یہ شخص تمہاری آواز کا جواب دے گا، تم اس سے اپنی امانت کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو۔ اگرچہ یہاں پر رک کر کے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غیبی باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق کرامتوں سے ہوتا ہے، اور اولیاء کی کرامت حق ہے، کبھی کبھی اس طرح کے واقعات نمودار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ شخص آواز لگاتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی، کوئی آواز کا جواب نہیں آتا ہے۔ یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، پھر انہی لوگوں کے پاس میں آتا ہے، اپنی فریاد رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں عرب گیا، میں نے زمزم کے کنویں میں آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ بہرحال وہی لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ جاؤ اور یمن کے اندر ایک کنواں ہے جس کو برہوت کہا جاتا ہے، تم بیر برہوت پر جاؤ اور اس شخص کا نام لے کر کے پکارو۔ اگر یہ شخص اللہ کے یہاں مبعوث ہوا ہوگا، اگر اللہ نے اس کی پکڑ کی ہوگی اور اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کیا ہوگا تو یہ شخص تمہاری بات کا جواب دے گا، تم اس سے اپنی امانت کے بارے میں معلوم کر سکو گے۔ یہ شخص سفر کرتا ہے، جاتا ہے، پہنچتا ہے کنویں کا پتہ معلوم کرتے کرتے یہ شخص کنویں پر پہنچتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ جب یہ آواز لگاتا ہے تو کنویں میں سے اس شخص کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتاؤ، میں حاضر ہوں آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے۔ یہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ کے بندے میری امانت کہاں ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تمہاری امانت فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ جا کر کے اپنی امانت کو نکال لینا۔ یہ شخص تیزی سے پوچھتا ہے کہ بھائی جب راز سے پردے اٹھے ہیں تو ایک بات کا جواب اور دو، اور وہ بات یہ ہے کہ تم امانت دار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی پر چلنے والے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارا معاملہ برا کیوں ہوا ہے؟ تو مسلمانوں یہاں رک کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ آخری جملہ جو اس نے کہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر سے جو یہ بیٹھا ہوا نفس ہے، جو یہ تعلیم دیتا ہے، جو ہمیں اچھے کام کرنے ہی نہیں دیتا ہے، جو ہمیں اندر سے کہتا ہے نہیں تمہاری انا پہ فرق پڑ جائے گا، نہیں تمہیں ایسا ہی کرنا ہے، نہیں تمہیں ایسا ہی کرنا ہے، یہ جو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اس ایک شخص کے واقعے کو دھیان میں رکھو اور پھر سمجھو کہ ہمیں کس قدر درگزر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ شخص بولتا ہے کہ میرے ایک بہن تھی زندگی کے اندر، اور میں نے زندگی کے اندر اس سے ہمیشہ قطع تعلق کر کے رکھا، میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس ایک گناہ کی سزا
کہ میں نے اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھا، اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی، اس وجہ سے میرے تمام اعمال برباد کر دیے گئے اور مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو صلہ رحمی نہ کرے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہو، جو رشتوں کو توڑتا ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے ان رشتوں کی قدر کرنا جانیے۔ عبادات اپنی جگہ ہیں، اللہ کی اطاعت اپنی جگہ ہے، وہ مسلم ہیں، لیکن آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں، حقوق، ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ذرا سی چوک جس سے ہم آج لوگ ناواقف ہیں، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم افسانہ سمجھتے ہیں، وہ ذرا سی چوک ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔